السلام علیکم دوستو، کچن دواخانہ میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوئیں گے، خدا کے فضل و کرم سے صحت مند ہوں گے۔ آج جو دوا کچن کی میں بتانے والا ہوں اس کا استعمال سبزی کے طور پر خوب ہوتا ہے اور بوڑھے بچے جوان سب کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ نام اس کا لوکی ہے، کچھ لوگ اس کو گھیا بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ کدو دراز بھی کہتے ہیں۔ کدو دراز اس طرح سے کہ ایک اور کدو بھی پائی جاتی ہے، وہ کڑوی ہوتی ہے، دوائن استعمال ہے لیکن سبزی کے طور پر اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ بہرکیف اس وقت اس کا ذکر میں نہیں کرتا ہوں۔ آج جو ذکر ہے وہ کدو دراز یعنی لوکی یعنی گھیا کا ہے۔ یہ ہر جگہ پائی جانے والی بڑی عام سی ترکاری ہے اور گھروں میں لگا کے منڈیر چڑھا لیتے ہیں لوگ اور خود بھی کھاتے ہیں، محلے والوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیتوں میں بو کر کسان بھائی اس سے اچھا فائدہ کماتے ہیں۔ مزاج اس کا یہ ہے کہ یہ سرد تر ہوتی ہے اور دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لمبی اور دوسری گول۔ دونوں کے مزاج سرد تر ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فنکشن اس کے جان لیں، فنکشن بہت کم بتائے گئے ہیں لیکن جو ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ یہ آسانی سے ہضم ہو جانے والی چیز ہے، گرچہ کہ اس میں غذائیت کم پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ملین یعنی لیگزیٹو ہے اور نیچرل لیگزیٹو ہے، ٹھنڈا کرنے والی ہے اور تراوٹ دینے والی ہے۔ یہ اس طرح سے اس کے 4 فنکشن ہوئے۔ انہی فنکشن کے بنا پر یہ دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، خاص طور سے وہ مریض یا وہ منشیہ جو صفراوی مزاج کے اور دموی یعنی خون جس کو دموی مزاج کہتے ہیں اس کے ہیں، اور صفرا اور دموی مزاج کے جو استری پرش ہوتے ہیں وہ دونوں ہی گرم مزاج ہیں۔ تو گرم مزاجوں کے لیے یہ بہت ہی مفید چیز ہے۔ خوب پکا کے کھائی جاتی ہے، تنہا بھی کھائی جاتی ہے اور چنے کی دال کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے اور گوشت کے ساتھ بھی پکا کے یہ ترکاری کے روپ میں کھائی جاتی ہے۔ دوائن اس کا بیج، اس کا گودا اور اس کا چھلکا استعمال ہوتا ہے۔ بیج اور گودا اور چھلکا کے علاوہ روغن کدو کے نام سے تیل آتا ہے، روغن کدو کے نام سے، وہ بھی خوب استعمال ہوتا ہے۔ بہرخیر اب میں آپ کو اس کے فنکشن کے بعد اس کا استعمال بتاتا ہوں۔ چونکہ یہ سرد ہے، تر ہے، ٹھنڈائی دینے والی ہے، تر و تازہ کرنے والی ہے، تو اس کے تیل کا، اس کے گودے کا، اس کے چھلکے کا، اس کے بیج کا استعمال دماغ کے جملہ امراض، سر کی بیماریوں میں ہوتا ہے۔ صفرا جل کے جب سودا میں بدل جاتا ہے اور امراض سوداوی سر چڑھتا ہے تو بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے بھولنا، مالن خولیا وہ بیماری ہے جس میں مریض اپنے چاروں طرف ایک مصنوعی فرضی کیریکٹر اس کو دکھائی پڑتا ہے، وہ اس سے باتیں کرتا ہے، وہم میں رہتا ہے، یعنی کہ کوئی کیریکٹر باہر پایا نہیں جاتا لیکن اس کو لگتا ہے کہ کوئی چیز باہر ہے، موجود ہے، ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ مالن خولیا ہے، یعنی وہم کی بیماری۔ میننجائٹس، گرمی کی وجہ سے سر میں درد، اس طرح کی جملہ امراض جو دماغی امراض کہلاتے ہیں، نیند نہ آنا، الجھن، گھبراہٹ، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، یہ وہ بیماریاں ہیں۔ جنون، ان بیماریوں میں، دماغ کی ان بیماریوں میں
کدو کا گودا، اس کا چھلکا کچل کے پیس کے سر میں یا سر کے اوپر رکھنے سے آرام ملتا ہے۔ نیند نہیں آتی ہے، بے خوابی ہے، اس بیماری میں کدو کا تیل ماتھے پر رات میں لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کا 2 بوند ناک میں بھی ٹپکا لیں تو اس طرح سے بے خوابی یعنی نیند نہ آنا، گرمی میں، جاڑے میں اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بہت زبردست سرد ہے، تو گرمی میں اس طرح کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں یہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مربع بھی استعمال کرا جاتا ہے جو دماغ کو، دل کو اور لیور کو طاقت دیتا ہے۔ اس طرح سے لوکی کا مربع، لوکی کا تیل، لوکی کا گودا، لوکی کا چھلکا، یہ سب دوائی استعمال ہوتا ہے اور سر کے ان بیماریوں میں آرام ملے گا، نیند لائے گا اور وہم جنون کو دور کرے گا اور الجھن گھبراہٹ میں فائدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو میں بتاتا ہوں وہ چونکہ سرد تر ہے لوکی، تو پیشاب یا گردہ سنستھان کی موتر کی جو بیماریاں ہیں اس میں بھی فائدہ کرتی ہے۔ یہ مترل بھی ہے، یعنی کہ گردے میں سوجن یا پیشاب کی تھیلی میں سوجن، ان بیماریوں میں اس کا استعمال ہے۔ پلانے سے، گودا پلانے سے یا لوکی کا پانی پلانے سے یا لوکی کے بیج پھوڑ کے اس کے مغز کا استعمال کرنے سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ گرمی کے دنوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے یا پانی نہیں پیتا ہے، یا کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کی حدت زیادہ ہوتی ہے گرمی کی، ان کو پیشاب بہت کم ماترا میں آتا ہے اور تھوڑا تھوڑا آتا ہے، تو گرمی میں اگر ان کا استعمال، اس کے مربے کا استعمال کرا جائے یا اس کے بیج کا استعمال کرا جائے تو ان کو پیشاب کھل کے آئے گا اور اس بیماری سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو جلن وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں چھٹکارا مل جائے گا۔ قبض میں مشہور عام ہے کہ جو ہے یہ قبض کے لیے کام کرتی ہے، لیگزیٹو ہے، ملین ہے، اس کی سبزی یا اس کے پانی پیا جائے تو یہ لیگزیٹو ہے، آرام سے ٹٹی صاف کرتی ہے اور خونی بواسیر میں خون کو بند کرتی ہے۔ یہ اس کے ایکسٹرا الگ سے فائدے ہیں۔ پھیپھڑے کی بیماری میں یہ جان لیں کہ پھیپھڑے کی بیماری جو خاص طور سے ٹی بی ہے، جس میں اس کے پھیپھڑے میں زخم ہو جاتا ہے، تو اس زخم کی وجہ سے انفلیمیشن رہتی ہے اور اس کو مریض کو بخار رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر لاغری آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو لوکی کا پانی یا مغز لوکی کا استعمال کریں، انشاءاللہ فربہ ہو جائے گا، اس کی جسمانی کمزوری دور ہوگی، دل کو طاقت ملے گی اور جگر کو تقویت، یعنی لیور کو طاقت ملے گی۔ تو ٹی بی کے مریض جو اینٹی ٹیوبرکلر دوا جو کھا رہے ہیں وہ ہوں، تو اس طرح سے اگر آپ لوکی کے گودے کا، لوکی کے چھلکے کا یا لوکی کے سبزی کا استعمال کریں یا لوکی کے مربے کا استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا اور ان کا جسم مضبوط ہو جائے گا۔ گربھوتی عورتوں کے لیے یہ بہت زبردست اور کمال کی چیز ہے، کیونکہ جب عورتیں کو گربھ دھارن ہوتا ہے تو اس کو کچھ دن بعد لیٹرین میں دقت ہوتی ہے، قبضیت آ جاتی ہے، اس کے لیے سوچتی ہیں کہ کیا کھایا جائے، ایسا کچھ نہ کھایا جائے کہ بھائی گربھ ہی گر جائے، تو لوکی ایک سرکشت چیز ہے۔ لوکی کا پانی، لوکی کا مربع یا لوکی کی سبزی ڈیلی کھائیں، انشاءاللہ جو ہے لیٹرین صاف ہوگی اور ان کو آرام ملے گا۔ لوکی کا پانی جب استعمال کریں تو مصری کے ساتھ کریں، تو اگر جیسے ہی گربھ ہو گیا ہے تو 3 مہینے تک، 4 مہینے تک لگاتار ڈیلی 25 ml لوکی کا پانی اور اس میں مصری، اس سے میٹھا ملا کے صبح شام کھائیں، انشاءاللہ قبضیت نہیں ہوگی اور فائدہ ملے گا۔ دل، دماغ اور لیور کے لیے بتا چکا ہوں کہ یہ دل، دماغ، جگر کو فائدہ اس طرح سے پہنچاتی ہے کہ یہ تر و تازہ کرتی ہے، انسان کو ریفریش کر دیتی ہے، تو اس کا جو ہے مربع اس میں بڑا زبردست کام کرے گا۔ تو مربع کا استعمال کریں، سبزی کا بھی استعمال کریں تو فائدہ ہوگا۔ پیلیا میں اس کی پتی کا رس نچوڑ لیں اور 20 ml صبح اور 20 ml شام کھلائیں تو پیلیا نام کا روگ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ بڑے شارٹ میں ہم نے آپ کو لوکی جو گھروں میں معمولی سی سبزی سمجھی جاتی ہے اس کا میں نے آپ کو خاص انداز میں وہ خاص بتا دیا ہے، اور ہم سے جو بھی اس میں کمی رہ گئی ہو لوگ کمنٹ کریں اور ہم کو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ہم کو اور کن کن چیزوں پہ ویڈیو بنانا چاہیے۔ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ سلامت رہیں، خداوند آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، آپ کے صحت برقرار رہے،
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔